صافی صاحب، بر وقت انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ کیوں نظر آ رہی ہے؟ جو کام جس کی منظوری 2.5 ماہ پہلے دے دینی چاہیے تھی، اگر آپ بنیاد بنا رہے ہیں نئی مردم شماری کو، تو وہ منظوری آپ نے پہلے کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب ہے کہ پری پلانڈ تھا، سوچ سمجھ کے انتخابات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال تو پوچھنے کے قابل ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو لوگ چاہ رہے تھے کہ الیکشن ڈیلے ہو انہوں نے یہ سارا بندوبست کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اٹک کی رونقوں کی بات کی جا رہی تھی، تو میری تو یہی ایک آفر ہے کہ جو زمان پارک اور بنی گالہ میں جن کی وجہ سے رونقیں تھی، ان کی آمد و رفت کی وجہ سے، تو وہ لوگ اگر اٹک کے میرے جو چند دانشور دوست ہیں، اگر وہ جب بھی اٹک آئیں گے تو دریائے سندھ کی تازہ مچھلی وہ میری طرف سے ان کی جو ہے ضیافت کے لیے ہر وقت وہ دستیاب ہوگی۔ یہ میری طرف سے ایک آفر ہے کہ اٹک جیل کے اندر بھی رونق ہو اور باہر بھی ہو۔ ابھی جو آ رہے ہیں نگران جو آ رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں میں، اس پر لب کشائی کریں۔ جی میں وہی عرض کر رہا تھا، لیکن وہ اٹک کی رونقوں کی بات ہوئی تو میں نے انکرج کر رہا تھا نا کہ اٹک کے باہر رونق اندر بھی ہو اور باہر بھی ہو۔ اب انتخابات کا تو قریب کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ 3 مہینوں میں ہونے ہیں یا 2 سال میں ہونے ہیں۔ یہ کرنے والے جو قوتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ اب عوام یا جمہوری حکومت یا شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی ہاتھ کی بات نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس پہ ہم نے سوچنا ہے۔ لیکن اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں اور جمہوری سیٹ اپ نہیں ہوگا تو حالات مزید بدتر اور گمبھیر ہوں گے۔ جہاں جہاں دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں پوشیدہ طور پہ یا اعلانیہ طور پر خفیہ ہاتھ جو حکومتیں چلاتی ہے، اس کے نتائج کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ جو سیٹ اپ بنیادی طور پر غیر آئینی اور نظریہ ضرورت کے تحت بنے تو وہ عوامی ضرورت کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ جلد از جلد انتخابات کروایا جائے، جو بھی جیتے گرچہ، اور اس سے بھی بڑھ کے جو اہم بات ہے کہ منصفانہ انتخابات ہو۔ لیکن اس پہ تو سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ایک بڑی جماعت جب نہیں ہوں گی تو منصفانہ انتخابات ہم اس کو کس طرح قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی جیتے اب مزید گڑبڑ نہ کی جائے، سیٹ اپ کو چلنے دیا جائے، مقتدرہ جو ہے جیتنے والی جماعتوں کو خود نظام چلانے دے۔ ٹیکنوکریٹ کا ہم تجربہ کر چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں۔ نگرانوں کے حوالے سے 2 صوبوں میں جو سیٹ اپ ہے اس پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے صوبوں میں کاروباری زندگی جو ہے وہ چل نہیں پا رہی۔ تو جب مرکز میں بھی یہ صورتحال ہوگی تو مزید گمبھیر صورتحال ہوگی۔ اس جو بچے کچے نظام پہ خدا را رحم کیا جائے اور آنے والے وقتوں میں جتنا بھی جلد ہو سکے چل رہے۔ آپ نے ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی، آپ نے باقی بندوبست کر لیا، ان کو اقتدار اصل معنوں میں سونپا جائے۔ ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ صافی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلق کی، کیا یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور والا رشتہ ہے؟ جی بالکل، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب بھی انتخابات کا ماحول بنے گا تو یہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت پی ڈی ایم میں موجود ہے، گوچی پیپل پارٹی آلریڈی، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی آلریڈی پی ڈی ایم کا حصہ ابھی نہیں ہے، وہ نکل چکی ہیں یہ جماعتیں پی ڈی ایم کے اتحاد سے۔ لیکن جب انتخابی مہم اگر کہیں شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، اور اب بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی گڈی جو ہے وہ چڑھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر مقتدرہ کا ساتھ بھی مسلم لیگ کو حاصل ہوگا تو ایسی صورت میں پھر زرداری صاحب جو ہے اپنی سیاسی چالیں ضرور چلیں گے۔ اور میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پہ کہ زرداری صاحب کو ہلکا نہ لیا جائے، ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھا جائے۔ اگر پیپلز پارٹی کو جس طرح پی ٹی آئی کو کارنر کر کے ایک مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی کے منشا کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے اور ان کے فیصلوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی
تو ہم ماضی کی تاریخ دہرا سکتے ہیں اور یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں موجودہ قربتیں ہیں یہ سیاسی دشمنیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جب تک انتخابات کا ان جماعتوں کو شاید ہم سے زیادہ علم ہے کہ عام انتخابات ابھی نہیں ہونے والے اور بلدیاتی انتخابات بھی اگر ہوں گے تو پنجاب میں ہوں گے کیونکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو کوئی حالت ہی نہیں کہ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں. جو آج بھی پشاور میں جو ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت ہی ٹائٹ سیکیورٹی میں چند نشستوں کے لیے آزمائشی بنیادوں پہ وہاں پہ ضمنی انتخابات کروائے گئے تو وہاں پہ باقی صوبوں میں تو ابھی وہ سچویشن بھی نہیں ہے اور کچھ میں تو ہو بھی چکی ہیں بلدیاتی انتخابات. تو پنجاب کی حد تک بلدیاتی انتخابات ہی میں ان جماعتوں کے بیچ میں مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کی نظر میں پی ٹی آئی ان حالات میں مضبوط رہ سکے گی؟ مضبوط تو نہیں رہ سکے گی کیونکہ جو نااہل شدہ لیڈر ہے انہوں نے قیادت پیدا کرنے ہی نہیں دی. جو اس وقت موجود قیادت ہے ان پہ اس پارٹی کو پہلے سے شکوک و شبہات تھے. شاہ محمود قریشی جب وہ باہر تھے جیل سے لیڈر تب بھی ان پہ زیادہ ان کو بھروسہ نہیں تھا. چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بھی زیر اعتاب ہے، وہ بھی نہیں قیادت سنبھال سکتے. لیکن طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو اسیر لیڈر ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کے جیل کے اندر اپنی جو ہے دماغ ان کا اگر تھوڑا سا ٹکانے آ جائے اور ایک نئے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی طرف وہ جائیں. کچھ مدت بعد ہی ممکن ہے، اتنی جلدی یہ ساری چیزیں نہیں ہونی کیونکہ جو گرفتار لیڈر ہے ان کو ضمانت تو مل سکتی ہے لیکن ان کو جلد رہائی نصیب ہونا جو ہے ابھی مشکل دکھائی دے رہی ہے کیونکہ توشہ خانہ تو ایک بہانہ تھا. اب اس کے بعد جو بہت بڑے بڑے کیسز ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، آپ کے فارن فنڈنگ کا کیس تیار پڑا ہے، آپ جو ہے سائفر کا آپ نے جواب دینا ہے اور سب سے بڑھ کے 9 مئی کا بھی حساب لینا باقی ہے. تو ضمانت ہے تو کچھ میں ہو جائیں گی لیکن ایک سے ضمانت ملے گی، دوسری میں پھر گرفتاری ہوگی. جو مجھے بظاہر لگتا ہے، میں کوئی آئینی اور قانونی نقطہ نظر سے بات نہیں کر رہا، لیکن جو سیاسی فضا ان کے خلاف بنی ہوئی ہے اس کے تناظر میں تو حل ان کے پاس یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے حالات کا جائزہ لے، جیل میں جتنا ان کو موقع ملتا ہے اور جب بھی وہ باہر نکلے تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ ہاتھ ملائے، مل بیٹھ کے جو ہے ایک نیا چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کرے اور اپنی جماعت کو بھی بچائے اور اپنی سیاست کو بھی بچائے.